علی بھائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ نے حضرت محمد کو ہمارا روحانی باپ کہا۔ وہ ساتھ آیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ لوگ حضرت زید بن حارثہ کو حضور کا بیٹا کہتے تھے، منہ بولا بیٹا تھا تو حقیقی بیٹا کہتے تھے، تو اللہ نے کہا یہ بگوٹن سن نہیں ہے، یہ منہ بولا ہے، اور اس کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے، زید بن حارثہ کہا جائے، زید بن محمد نہ کہا جائے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر تک نہیں پہنچے گا۔ وہ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن ابی اوفا کا قول ہے نا کہ میں نے حضور کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے، اگر وہ جوان ہوتے تو پیغمبر بنائے جاتے، لیکن چونکہ حضور خاتم النبیین ہے لہٰذا آپ کا کوئی بیٹا جوان نہیں ہوا۔ یہ ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے بیٹا جوان نہیں ہوا، ورنہ تو اگر حضرت ابراہیم کا جوان بیٹا پیغمبر تھا تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی پیغمبر ہی بنتا۔ یہ اللہ کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کا بیٹا جوان بھی ہو اور وہ پیغمبر نہ ہو، لیکن چونکہ حضور خاتم النبیین تھے اس لیے بچے آپ کے بچپن میں ہی فوت ہوئے۔ پیغمبر عورت تو پیغمبر بن نہیں سکتی تھی، اس لیے عورتیں جوان ہوئی، 4 بیٹیاں آپ کی۔ تو میں نے جو کہا نا وہ اس لیے کہا کہ قرآن میں ہے کہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پہ بڑھ کے حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں۔ تو امت کی مائیں جو ہیں وہ کیا بگوٹن مائیں ہیں؟ نہیں، آنرری مائیں ہیں۔ اس سینس میں آنرری طور پہ امت کا باپ نبی علیہ السلام ہے، روحانی طور پہ۔ اس سے مراد وہ والا باپ نہیں ہے جس کی قرآن نفی کر رہا ہے۔ تو قرآن نے جس باپ ہونے کی نفی کی وہ ختم نبوت کی وجہ سے زید بن حارثہ کے معاملے میں اور اس حوالے سے ڈسکشن کی، یہ روحانی ہے۔ اب استاد کو آیا تھا روحانی باپ، تو اس کی یہ ہے کہ اس کو باپ مان لیا آپ نے روحانی طور پر۔ جب میں بار بار روحانی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس ٹرم